اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر فتوبوا تو تم سب توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلوا انفسکم تو تم قتل کرو اپنی جانوں کو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں فتاب علیکم تو وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں کڑکدار بجلی نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا تمہیں ثم پھر بعثناکم اٹھایا تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا وانزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے وما ظلمونا اور نہیں ہم نے ظلم کیا ولکن کانوا انفسہم لیکن وہ اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے۔ بچڑا اور توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قوم پر غضب، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم، اللہ تواب اور رحیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو بجلی کا گرنا اور اس کی وجہ سے ان کا ہلاک ہو جانا، نعمتوں کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی کہ بادلوں کا سایہ ہم نے تمہیں دیا ہے، من اور سلوہ دیا ہے اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تلقین کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان نے اس چیز کو دیکھا تو کہا کہ اے میری قوم تم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم ظالم لوگ ہو، تم نے اللہ کی عبادت کو ترک کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اپنے گناہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم تم سب توبہ کرو۔ اور توبہ کب قبول ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ جن نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو بٹھا دیا گیا، ان کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اور جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی، اور پھر ایک تاریک اندھیرا چھا گیا، تاریک رات کی طرح، اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں ان نے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ جیسے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے نا، تو یہی کفارہ تھا ان کے لیے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے،
جیسے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ احادیث میں ملتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے دین کو بدل دیا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ تو ایسے ہی ان کے اندر یہ سزا تھی کہ جو شرک کرے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے اسلام میں شادی شدہ زانی، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سزائیں موجود ہیں، اگرچہ ان کا نفاذ نہیں ہو رہا، سزائیں موجود ہیں۔ تو ایسے ہی شریعت موسویہ میں یہ تھا کہ ان نے شرک کیا ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو قتل ہو گیا اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اس وقت جو بچ گیا اس کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ رب کے ہاں بہتر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے ابدی زندگی کی نعمتیں نصیب کر دے تو دنیا زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو اگر لازوال ہمیشہ والی جنت اور باغات مل جائیں تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ متاع قلیل، یہ قلیل سامان ہے، 4 روزہ زندگی ہے۔ آخرت سنور جائے تو اس دنیا کی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پھر کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ کوہ طور پر گئے تھے، 70 لوگ۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان ایسے نہیں لانے لگے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا، ہم نہیں مانتے، ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو یہ مطالبہ کرنا یہ گستاخی ہے۔ ایمان بالغیب اللہ کو مطلوب ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ مومن کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کہے کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا تو اس کا کیا ایمان ہے؟ تو انہوں نے یہ گستاخی کی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو بجلی آن پڑی ان پر، کڑکدار بجلی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان بندوں کو ہلاک کر دیا ہے، میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کر گئے تھے اور ان بندوں کو مروا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ تمہیں موت دی اس اللہ نے اور پھر تمہیں زندہ کر دیا۔ تو وہ خالق اور مالک جب تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ نعمت تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ یاد کرو جب تم صحرائے سینا میں تھے تو ہم نے بادلوں کے ذریعے تمہارے اوپر سایہ کیا، اور پھر تمہارے پاس کھانے کا کچھ نہ تھا تو ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ من کہتے ہیں ایک بوٹی ہے، کھمبی اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ صحرا میں خود بخود اگ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکمأۃ من المن، کہ یہ جو کھمبی ہے یہ من ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ شفاء للعین، وہ آنکھوں کا علاج ہے، آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بوٹی اگ جاتی، نہ ان کو زراعت کرنا پڑتی، نہ ان کو محنت کرنا پڑتی، خود بخود اگ جاتی اور یہ اس کو کھا لیتے۔ اور بعض مفسرین نے صحابہ کرام کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ ایک گوند نما بوٹی ہوتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، تو یہ خود بخود اگ جاتی اور پھر یہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ والسلوى، سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، یہ ایک پرندہ تھا بٹیر کی طرح کا، تو یہ بہت سارے پرندے ایسے آ جاتے اور ان کے قریب آ جاتے، ان کو پکڑتے اور ذبح کرتے اور کھا لیتے، تو میٹھا کھانا بھی مل جاتا اور نمکین بھی مل جاتا۔ یہ اللہ کا انعام تھا ان پر۔ فرمایا کھاؤ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور من اور سلوہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کھانے کے باوجود وہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو سزائیں ملی ہیں یہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے اپنے کارناموں کے اور کرتوتوں کی وجہ سے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔